ذرا سوچئے، دنیا کے طاقتور ترین ملک کا طاقتور صدر، دنیا کے طاقتور ترین فوج اور انٹیلیجنٹ ایجنسیوں کا سپریم کمانڈر اتنے بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جن کے بارے میں وہ فیصلہ کر رہا ہے وہ آگے سے کیا کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو ایران امریکہ جنگ میں ٹرمپ کے عجیب و غریب اور متضاد بیانات کے بارے میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبید اللہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میموریبل سٹوری ان اردو۔ کل سیز فائر میں توسیع سے پہلے بار بار بیانات بدلے۔ پہلے امریکی وقت کے مطابق صبح ہی دعویٰ کر دیا کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام معطل کرنے اور اپنی افزودہ یورینیم کا 440 کلو گرام ذخیرہ امریکہ کو حوالے کرنے کو مان گیا اور بس ڈیل ہونے والی ہے، اور ظاہر ہے یہ سب کچھ جھوٹ ثابت ہوا۔ اور پھر بار بار کہا کہ سیز فائر میں قطعی طور پر توسیع نہیں کروں گا، مگر یہ دعویٰ بھی غلط بیانی ثابت ہوا۔ کبھی ایران کو مذاکرات میں نہ آنے کی بمباری کی دھمکی دے دی، تو کبھی گرفتار خواتین کو پھانسی نہ دینے کی درخواست کر دی، کبھی چین کی تعریف کی تو کبھی چین پر الزام لگا دیا کہ وہ ایران کو اسلحہ فراہم کر رہا تھا، مگر وہ جہاز کو ہم نے پکڑ لیا جس میں اسلحہ موجود تھا، اور اس الزام کو بھی چین نے مسترد کر دیا۔ اور پھر ٹرمپ نے بھی کوئی ثبوت نہیں دیا۔ کبھی ٹرمپ نے تاثر دیا کہ بہت جلد ایران سے ڈیل ہونے والی ہے، تو چند گھنٹوں بعد یہ کہہ دیا کہ امریکہ ایران پر بم گرانے والا ہے۔ اور یہ صرف اس جنگ کی بات نہیں ہے ناظرین، بلکہ صدر بنتے ہی ٹرمپ نے چین کے خلاف ٹیرف کا اعلان کر دیا، اور چین نے رد عمل میں ٹیرف لگائے تو صدر ٹرمپ نے ٹیرف واری شروع کر دی، اور ٹیرف بڑھا کر تقریباً 150% تک لے گئے۔ بدلے میں چین نے امریکہ اور دنیا کی چپس ٹیکنالوجی کمپنیوں کے درکار ریئر ارتھ منرلز کی ایکسپورٹ کو کنٹرول کرنے کی پابندی لگا دی۔ تو صدر ٹرمپ ٹیرف میں کمی کے بدلے یہ ڈیمانڈ کرنے لگے کہ چین ریئر ارتھ منرلز کی ایکسپورٹ سے پابندی ہٹا دے، یعنی جو پابندی پہلے تھی ہی نہیں، وہ ٹرمپ کے ٹیرف کی وجہ سے ہی لگی تھی۔ صدر ٹرمپ وہیں پابندی ہٹانے کے لیے ٹیرف کم کرنے پر تیار نظر آ رہے تھے۔ دنیا کے طاقتور ترین ملک کے موسٹ انفارم پریزیڈنٹ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اگر ان کے پاس ٹیرف کا ہتھیار موجود ہے تو چین کے پاس ریئر ارتھ ایکسپورٹ کی پابندی لگانے کا ہتھیار موجود ہے۔ اور انفیکٹ اب 1 سال گزرنے اور امریکی عدالتوں کے ٹیرف کے خلاف فیصلے آنے اور ٹیرف کے باوجود امریکہ کا کوئی فائدہ نہ ہونے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ صدر ٹرمپ کا ٹیرف کا ہتھیار فرضی تھا اور چین کا ریئر ارتھ منرل کی ایکسپورٹ کو کنٹرول کرنا حقیقی تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے ٹیرف کے کریے شرط لگائے تھے کہ ان ٹیرف سے امریکہ اپنی امپورٹ کم کرے گا اور خود مینوفیکچر زیادہ کرے گا، یعنی امریکہ میں مزید انڈسٹری لگے گی، مزید مینوفیکچرنگ جابز پیدا ہوں گے۔ مگر صدر ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد امریکہ میں الٹا 1.5 لاکھ مینوفیکچرنگ جابز میں کمی آئی ہے، یعنی اور زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ اور ٹرمپ جو دعوے کرتے تھے کہ ہم نے اربوں ڈالر کا ٹیرف جمع کر دیا وہ امریکی عوام پر خرچ ہوگا، تو اب امریکی عدالت کے فیصلے کی پاسداری کرتے ہوئے ان کی حکومت نے جمع کی گئی ٹیرف سود سمیت واپس ادائیگی کا سلسلہ شروع کر دیا، یعنی رقم ٹرمپ کی ٹیرف کی وجہ سے امریکی حکومت کو ملی تھی اس کی سود سمیت ادائیگی شروع کر دی ہے۔ اور آج بھی صدر ٹرمپ نے امریکہ کی سپریم کورٹ پر جانبداری کا الزام لگایا ہے اور 159 ارب ڈالر کی ٹیرف کی واپسی کو ظلم قرار دیتے ہوئے۔ اب دوسرا مثال لیجیے، صدر ٹرمپ نے خود مانا کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا ایران پر امریکہ اور اسرائیل حملہ کریں گے، تو ایران جواب میں عرب ممالک پر اتنے شدید حملے کرے گا، حالانکہ ایران کے اس وقت سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہہ چکے تھے کہ اگر امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پر ایران پر حملہ کر دیا تو یہ جنگ پورے خطے کی جنگ بن جائے گی، مگر ٹرمپ کو پھر بھی اندازہ نہیں تھا۔ پھر ایران نے خطے میں موجود امریکہ کے اثاثوں تک کے سفارت خانوں پر حملہ کر دیا اور سوال اٹھا کہ عراق جنگ کی طرح حملے سے پہلے اس خطے میں موجود امریکی سٹاف اور ان کی فیملی کو امریکہ نے نکالا کیوں نہیں؟ تو صدر ٹرمپ کا پھر بھی یہی جواب تھا کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ایران اس طرح حملہ کرے گا۔ کیا یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ ایران پر حملہ کرنے سے پہلے صدر ٹرمپ کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ ایک اور مثال لیجیے، ایران نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دی، تو صدر ٹرمپ نے پھر بھی یہی جواب دیا کہ انہیں اندازہ نہیں تھا
کہ ایران اس طرح دنیا بھر کی تجارت کو متاثر کر دے گا، اور یہ سب کچھ کرنا ایران کے لیے اتنا آسان تھا، اور تیل کی قیمتیں ایران جنگ کی وجہ سے آسمان سے باتیں کرنے لگے گی، صدر ٹرمپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ اور اب ایران سے اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ نے اسے مزید بند کر دیا ہے اور ایران کے جہازوں کو بھی روک دیا ہے، اور ایران نے ساتھ دھمکی دے دی کہ وہ ریڈ سی میں باب المندب کا راستہ بند کر دے گا، جہاں سے سعودی عرب کا تقریباً 7 ملین بیرل تیل گزر رہا ہے اور دنیا کی 12% تجارت گزرتی ہے، کہ صدر ٹرمپ بعد میں یہ کہہ سکتا ہے کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایران اور اس کی پراکسی باب المندب کو بند کر سکتے ہیں۔ اس لیے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق سعودی عرب نے صدر ٹرمپ کو کہا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کی بلاکٹ کو ختم کر دے، کیونکہ یہ خطرہ موجود ہے جواب میں ایران باب المندب بند نہ کر دے۔ تو اب CNN پہ ان کا نمائندہ ڈیل کے مطابق صدر ٹرمپ اب بہت ہی سادہ باتوں پر بھی غلط بیانی کرنے لگے۔ ٹرمپ نے جمعے کو کہہ دیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا مسئلہ ختم ہو گیا، مگر واضح طور پر ایسا نہیں تھا۔ صدر ٹرمپ نے جمعے کو یہ بھی کہہ دیا کہ ایران نے دوبارہ اسٹریٹ آف ہرمز نہ بند کرنے پر اتفاق کر دیا، اور اگلے دن ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز دوبارہ بند کر دیا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ JD وینس مذاکرات کے لیے پاکستان نہیں جا رہے ہیں، مگر پھر امریکی حکام نے فوراً کہا کہ JD وینس ہی پاکستان جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پھر کی صبح یہ کہہ دیا کہ JD وینس پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور اسلام آباد کے وقت کے مطابق آج رات وہاں پہنچیں گے، اور پھر امریکی حکام نے فوراً کہا ہے کہ JD وینس واشنگٹن میں موجود ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کے پاس اب کوئی فوج نہیں اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جبکہ ایران کے پاس ابھی بھی فوج موجود ہے اور تباہ صلاحیت بھی موجود ہے۔ تو دوستو، یہ تھی بیانی پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والے ملک کی صدر کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔